مسلک رضا رضا مرحبا مرحبا، نغمہ رضا رضا مرحبا مرحبا، جذبہ رضا رضا مرحبا مرحبا، جلوہ رضا رضا مرحبا مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمارے اعلیٰ حضرت لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اول تاخیر شرکت کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج کا ٹاپک جو ہے نا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دینی خدمات، آپ نے علم دین کی کیسی خدمت کی، دین اسلام کی کیسی خدمت کی، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم کچھ سننے کی کوشش کریں گے۔ پھر سے ریکویسٹ کروں گا، تھوڑی دیر کا یہ سلسلہ ہے، توجہ کے ساتھ ہو سکے تو تھوڑا کام کاج موقوف کر کے سننے کی کوشش کریں، علم حاصل کرنے کی نیت کر لیں، اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت کر لیں، ثواب حاصل کرنے کی نیت کر لیں، عمل کی بھی نیت کر لیں، دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیں۔ ان اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ شرکت کریں گے تو امید ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دین کی خدمت کا کیسا جذبہ تھا، آپ نے نام تو سنا ہوگا، کنز الایمان۔ ہاں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان بڑا مشہور ہے۔ آپ نے اگر یہ نہیں سنا تو میں کہوں گا آپ نے کیا سنا ہے۔ ہاں، یہ نام تو ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے، بلکہ ترجمہ قرآن کنز الایمان ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے، کہ علماء کرام فرماتے کہ جس گھر میں ترجمہ قرآن ہو اس گھر میں بلائیں داخل نہیں ہوتی۔ تو آپ بھی اپنے گھر میں ترجمے والا قرآن کنز الایمان ضرور رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یوں کہہ لیجئے کہ بہت بڑی کوشش، کاوش، اور ہمارے لیے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے یہ ترجمہ قرآن کنز الایمان کیسے تحریر فرمایا، اس کا واقعہ حضرت مولانا بدر الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن مجید کے صحیح اور آسان ترجمے کی ضرورت پیش کرتے ہوئے ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ترجمہ کرنے کی گزارش کی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وعدہ بھی فرما لیا، لیکن دینی مسائل میں بہت زیادہ مشغول ہونے کی وجہ سے ترجمہ کروانے میں تاخیر ہوتی رہی۔ بالآخر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ترجمے کے لیے میرے پاس الگ سے کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ کتنے مصروف ہوں گے، دین کی خدمت میں، دین کے کاموں میں کتنے مصروف تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی الگ سے وقت نہیں ہے۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات میں سوتے وقت یا دن میں قیلولہ یعنی دوپہر کو تھوڑا آرام کرنے کے وقت آ جایا کریں، یعنی رات کو جو سونے کا ٹائم تھا نا اس میں آ جائیں، اور جو قیلولہ جو دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کرنا سنت ہے، اور یہ ان کے لیے ہے کہ جو راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں، تو آپ اس وقت میں آ جایا کریں، اس میں ترجمے کا کام کریں گے۔ چنانچہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبانی
آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے جاتے اور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو لکھتے جاتے ہیں۔ پھر جب حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر علماء حاضرین اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمے کا تفسیر کی کتابوں سے موازنہ کرتے یعنی کمپیر کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس طرح بر وقت ترجمہ کرنا تفسیر کی معتبر کتابوں کے بالکل مطابق ہوتا تھا۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تو حیراں ہے آج بھی۔ بھر دی دلوں میں الفت و عظمت رسول کی، جو مخزن حلاوت ایماں ہے آج بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ میں خدمت دین کا جذبہ کس طرح کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ اتنی مصروفیت کے باوجود بھی امت کی آسانی اور خیر خواہی کے جذبے کے تحت نیز علم کی نشر و اشاعت کے لیے نہایت عمدہ اور زبردست ترجمہ قرآن کنز الایمان کا املا یعنی لکھوایا، املا کروا دیا، جس کو علماء کرام رحمہم اللہ تعالی نے بالکل شریعت کے موافق پایا۔ آئیے اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اسی ترجمہ قرآن کنز الایمان کی چند خصوصیات بھی سنتے ہیں۔ سنیے کیا کیا خصوصیات ہے اس کے اندر۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ترین مترجم یعنی ترجمہ کرنے والے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کا ایسا ترجمہ پیش کیا ہے جس میں روح قرآن کی حقیقی جھلک موجود ہے۔ حیرت و تعجب کی بات یہ ہے کہ لفظی ترجمہ ہونے کے ساتھ ساتھ لفظی ترجمہ ہونے کے ساتھ ساتھ با محاورہ بھی ہے، اور یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ترجمے کی بہت بڑی خوبی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ترجمہ لغت کے مطابق ہو اور الفاظ کے مختلف معنی میں سے ایک معنی کا انتخاب کیا جائے جو پہلے اور بعد والی آیت کے تعلق کو قائم رکھ سکے۔ اس ترجمے سے قرآنی حقائق، علم و معارف کے وہ پوشیدہ راز ظاہر ہوتے ہیں جو عام طور پر دوسرے ترجموں سے واضح نہیں ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ترجمے کی ایک نمایاں ترین خصوصیات یہ بھی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہر مبارک مقام پر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب و احترام اور عزت و پاک دامنی کا بالخصوص لحاظ رکھا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان علم و حکمت کا خزانہ اور ایمان کی حقیقی دولت ہے۔ ترجمہ کنز الایمان میں احادیث مبارکہ، تابعین و تبع تابعین کے اقوال اور سلف صالحین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قابل اعتماد تفسیروں کا خلاصہ بھی موجود ہے۔ ترجمہ کنز الایمان دنیا کا بہترین ترجمہ قرآن ہے جو کسی لائبریری میں بیٹھ کر یا کسی دوسرے ترجمے کو دیکھ کر یا تفاسیر و احادیث یا لغات کی کتابوں کو پڑھ کر نہیں کیا گیا بلکہ زبانی لکھوایا گیا ہے۔ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم سن رہے ہیں نا، سن کر مزہ آ رہا ہے۔ آپ قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان پڑھیں گے کتنا مزہ آئے گا۔ پڑھنے کا معمول بنائیں، تھوڑا وقت نکالیں، بھلے مصروفیت ہے۔ آج ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے میں بہت مصروف ہوں، میں بہت بیزی ہوں، مگر ظاہر سی باتیں ہیں انہی مصروفیت میں سے ہمیں آخرت کے بھی لیے ٹائم نکالنا ہے نا، اور آخرت کی تیاری کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ اور علم کہاں سے ملے گا؟
کتابوں کا مطالعہ کرنے سے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے، اس کی تفسیر پڑھنے سے علم حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اور ترجمہ قرآن کنز ایمان کی تو خصوصیات آپ نے سنی نا، تو آئیے نیت کر دیجئے، امیر علیہ سنت روزانہ کم از کم 3 آیتوں کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنے اور سننے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ آپ بھی نیت کر دیجئے کم از کم 3 آیت نا، 3 آیت پڑھنے سننے میں کتنا ٹائم لگے گا، تھوڑا وقت نکال لیجئے، انشاءاللہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا موقع ملے گا، ترجمہ پڑھنے کا موقع ملے گا، تفسیر سننے کا موقع ملے گا، خوب علم دین حاصل ہوگا، قرآن کے نور سے، فیض سے مالا مال بھی ہوں گے، جہاں اجر و ثواب ملے گا وہاں انشاءاللہ دنیا میں خیر و برکت بھی انشاءاللہ الکریم نصیب ہوگی۔ اب ساتھ میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فتاوی رضویہ، ہاں آپ نے یہ بہت بڑا امت پر احسان فرمایا، جہاں کنز ایمان دیا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک کی اسی طرح فتاوی رضویہ شریف جو ہے نا، یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہمیں یوں کہہ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت کے ذریعے ملی ہوئی ہے۔ آئیے اس حوالے سے بھی کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی محنت و کوشش سے دین کی ایسی بے مثال علمی خدمات سر انجام دی کہ آج تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ انہی کارناموں میں سے ایک بہترین اور زبردست علمی کارنامہ فتاوی نویسی بھی ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد مولانا رئیس المتکلمین نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا تھا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے مسند افتاء آپ کے سپرد کر دی اور آخر وقت تک فتویٰ تحریر فرماتے رہے۔ یوں تو آپ نے 1286 ہجری سے 1340 ہجری یعنی تقریباً 54 ایئرس تک فتوے لکھے، لیکن افسوس سب کو نقل نہ کیا جا سکا۔ جو نقل کر لیے گئے تھے وہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ ہر فتوے میں دلائل کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ فتاوی رضویہ کی 30 جلدیں ہیں۔ یہ غالباً اردو زبان میں دنیا کا ضخیم ترین مجموعہ فتاوی ہے، جو کہ تقریباً 22,000 صفحات، 22,000 پیجز، 6,847 6,847 سوالات کے جوابات اور 206 رسائل 206 رسائل پر مشتمل ہے، جبکہ ہزارہا مسائل ضمناً زیر بحث آئے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 55 سے زائد علوم پر عبور رکھنے والے ایسے ماہر عالم تھے کہ درجنوں علوم عقلیہ و نقلیہ پر آپ کی سینکڑوں تصانیف یعنی کتابیں موجود ہیں۔ ہر تصنیف میں آپ کی علمی شان و شوکت، فقہی مہارت اور تحقیقی بصیرت کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ بالخصوص فتاوی رضویہ تو فقہ کے سمندر میں گوتا لگانے والوں کے لیے آکسیجن کا کام دیتا ہے۔ اس کی اہمیت وہ سمجھے گا جو فتویٰ لکھتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہم سن کر ہی ہو رہا ہوگا یہ کیا بات ہو رہی ہے، تو اس کی اہمیت کو اسے کہتا نا پوچھے جو اس کی سمجھ رکھتا ہے، اس کی مہارت رکھتا ہے۔ اور واقعی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہ کہہ لیجئے کہ فقہ کے اندر فتاوی رضویہ جو ہے نا، یہ جو فتویٰ دینے والے ہیں نا، لکھنے والے، ان کے لیے آکسیجن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتویٰ جات کی تعداد سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فن افتاء یعنی فتویٰ دینے کی صلاحیت میں کامل مہارت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور الحمدللہ فتاوی رضویہ قرآن، حدیث، اجماع اور فقہائے کرام کے جزئیات سے آراستہ ہر قسم کے مسائل کا ایسا حسین گلدستہ ہے جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے قلب و فکر کو اپنی مہکی مہکی خوشبو سے مہکاتا رہے گا۔ نیز اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بلند درجوں میں مزید اضافے کا سبب بھی بنتا رہے گا انشاءاللہ الکریم۔
تیری تحریر پہ انگشت بدندہ تھا عرب، تیری تقریر تھی کہ قادری تیغا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنز الایمان کی خصوصیات آپ نے سنی، فتاوی رضویہ شریف کے آپ نے تعارف تو سنا، اب اس کی خصوصیات بھی سن لیجئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، فتاوی رضویہ میں علم حدیث و علم فقہ کی کتب کا بھرپور علم موجود ہے۔ فتاوی رضویہ میں نادر و نایاب حوالوں کا بھی جگہ بجگہ ذکر کیا گیا ہے۔ فتاوی رضویہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں نت نئے مسائل حل کیے گئے ہیں۔ فن ریاضی اور علم توقیت کے ساتھ ساتھ علم میراث کے متعلق بھی نادر و نایاب تحقیق موجود ہے۔ دیگر مذاہب فقہیہ کے قوانین اور جزئیات کا علم بھی شامل ہے۔ ہر مسئلے میں قرآن و سنت کی پیروی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی خصوصیات یہ ہے کہ بڑے بڑے مفتیان کرام کو فقہی مسائل کے معاملے میں وقتاً فوقتاً فتاوی رضویہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہت سے مفتیان کرام فتویٰ دینے کے معاملے میں خاص طور پر فتاوی رضویہ سے مدد لیتے ہیں اور انشاءاللہ الکریم آئندہ لیتے بھی رہیں گے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، آپ نے سنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنی دین کی خدمت کی۔ دو باتیں سنی ابھی آپ نے، ہاں پوری زندگی آپ نے اسی کام میں گزار دی۔ اللہ کو راضی کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والے کاموں میں آپ نے پوری زندگی یوں کہہ لیجئے کہ وقف کر دی تھی، اور آپ نے اللہ کی راہ میں اپنی پوری زندگی گزار دی۔ ہم بھی تو علم سیکھنے کے لیے کچھ وقت نکالیں، بہت فائدے۔ اے عاشقان رسول، اے FGN چینل کے ناظرین، علم دین سیکھنے کے بہت فائدے ہیں۔ ہاں، علم کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی برکت سے خوف و خشیت نصیب ہوتا ہے۔ علم دین حاصل کرنے کی برکت سے اللہ پاک کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ علم کے لیے خرچ کرنا نیکی ہے۔ علم حلال اور حرام کی پہچان کا سبب بنتا ہے۔ حلال حرام کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہم کیسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے؟ علم ہوگا تو بچائیں گے نا۔ بعض علم نہ ہونے کے سبب، جہالت کے سبب نیکی کو گناہ، یعنی نیکی کے کام کو گناہ کا کام سمجھتے ہیں، اور گناہ کے کام کو نیکی کا کام سمجھتے ہیں، اور وہ کام کرے جا رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وجہ علم نہیں ہے، جہالت میں زندگی گزری ہے۔ علم اہل جنت کے راستے کا نشان ہے۔ علم گھبراہٹ و خوف کے وقت سکون کا باعث ہے۔ علم سفر میں بہترین ہم نشین ہے۔ علم تنگ دستی اور خوشحالی میں رہنما ہے۔ علم کے ذریعے بندہ اولیاء کی منزل کو پا لیتا ہے اور دنیا و آخرت میں بلند مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ علم کے حصول کا ایک مضبوط ترین ذریعہ دینی کتب کا مطالعہ کرنا بھی ہے۔ مطالعہ انسان کی نہ صرف ذاتی ترقی کا باعث ہے، بلکہ مذہب و ملت اور معاشرے کی تعمیر و ترقی کا اہم حصہ بھی ہے۔ مطالعہ کرنا قابلیت کی کنجی اور صلاحیتوں کو بیدار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ ذہن بن رہا ہے کہ ہم بھی کتابوں کا مطالعہ کریں؟ ہاں، الحمدللہ امیر علیہ سنت کی، اعلیٰ حضرت کی کتابیں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں۔ آپ اسے حاصل کریں، آن لائن ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، فری میں کتابوں کا مطالعہ کیجئے، پڑھیے، علم حاصل کیجئے۔ آپ خود بھی علم حاصل کریں، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں۔ جہالت دور ہوگی تو انشاءاللہ، کہتے ہیں نا علم نور ہے اور جہالت اندھیرا ہے، تو جہالت دور ہوگی تو انشاءاللہ کہتے ہیں نا اندھیرا دور ہوگا، اور علم آئے گا تو روشنی آئے گی، نور آئے گا، اور اس کی برکتیں انشاءاللہ ہم بھی اور ہمارے گھر والے بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت دین کی خدمت کی اور ہم تک علم کا خزانہ پہنچایا۔ ہم اس خزانے سے علم حاصل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی انڈیا کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں ہر جمعرات کو عشاء کے بعد شرکت کرے۔ یہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہے، اسلامی بہنوں کے لیے ہر بدھ کو ظہر کے بعد ہوتا ہے، اس میں شرکت کی سعادت حاصل کریں۔ مدنی قافلے اسلامی بھائیوں کے لیے سفر کرتے ہیں، آپ بھی رائے خدا میں علم حاصل کرنے کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، اور ہاں FGN چینل بھی دیکھتے رہیں، یہ بھی علم حاصل کرنے کا
بہترین ذریعہ ہے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو بھی عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلک رضا رضا مرحبا مرحبا، نغمہ رضا رضا مرحبا مرحبا، جذبہ رضا رضا